اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میرا نام سحر مقبول ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول و کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ پیارے بچوں، گزشتہ اسباق میں ہم خطوط نویسی کا سبق پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم خطوط نویسی کی اقسام، خطوط نویسی کے ارکان اور خط کے خاکے اور خطوط نویسی کے اہم نکات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ خطوط نویسی کو مکتوب نگاری بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز آج سے تقریباً 200 برس پہلے ہوا۔ اردو مکتوب نگاری فارسی مکتوب نگاری کے زیر اثر پروان چڑھی ہے۔ فارسی طویل عرصے تک دفتری زبان رہی ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں جب فارسی زبان کو زوال آیا اور اردو نے اس کی جگہ لے لی تو عام خط و کتابت انگریزی زبان کے علاوہ اردو میں بھی کی جانے لگی۔ خط آدھی ملاقات ہوتا ہے کیونکہ خط کے ذریعے سے ہمیں اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی خیریت معلوم ہوتی ہے اور حالات کا پتہ چل جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم خط نویسی یعنی خط کو لکھنے کی مشق بھی کریں گے۔ تدریسی مقاصد۔ آج کے سبق سے ہم خط لکھنا سیکھ سکیں گے، اردو زبان و بیان پر عبور حاصل کر سکیں گے، تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں گے اور خط لکھنے کی مشق کریں گے۔ خط لکھنے کے اہم نکات۔ خط لکھنے کے اہم نکات میں آج سب سے پہلے خط لکھنے کے اہم اصول بیان کیے جائیں گے، خط کے حصے بتائے جائیں گے، نمونے کا خط بتایا جائے گا، خط لکھنے کی مشق کروائی جائے گی اور سب سے آخر میں گھر کے لیے کام دیا جائے گا۔ سب سے پہلے خط لکھنے کے اہم اصول۔ ایک اچھے خط کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ خط کی تحریر آسان اور سادہ ہو، یعنی خط آسان الفاظ میں لکھا جائے، خط لکھنے والا ذہنی طور پر تیار ہو، یعنی خط لکھنے والا بہت پرسکون انداز میں خط لکھے، خط لکھنے والا برملا اپنے خیالات کا اظہار کر سکے، یعنی خط لکھنے والا اپنے مقصد کو کھل کر بیان کر سکے اور اس کی بات کی سمجھ آ سکے، خط کی تحریر میں پختگی اور ربط قائم رہے، موقع محل کے مطابق خط کا انداز لطیف اور شگفتہ ہو، یعنی موقع کی مناسبت سے خط میں مزاح کا عنصر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر خط میں کسی حادثے کا ذکر ہے یا کسی کی عیادت کرنا مقصود ہو تو پھر سنجیدگی اختیار کریں، یعنی اگر خط کا موضوع سنجیدہ ہے تو خط کی تحریر میں سنجیدگی کا عنصر شامل ہو، خط اتنا طویل نہ ہو کہ پڑھنے والا اکتا جائے، یعنی خط میں غیر ضروری مواد کو شامل نہ کیا جائے، خط اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ اپنا مقصد ہی بیان نہ کر سکیں، یعنی خط بہت کم الفاظ پر مشتمل نہ ہو کہ بات کی سمجھ ہی نہ آئے، خط جامع مگر مختصر ہو، یعنی خط کی تحریر ہر لحاظ سے موزوں اور مکمل ہو۔ خط لکھنے سے پہلے خط لکھنے والے کا رشتہ ذہن میں رکھیں، جیسے ماں، باپ، بہن، بھائی،
چچا یا دوست وغیرہ کے رشتے کو ملحوظ رکھیں اور اسی کے مطابق خط لکھیں، یعنی خط لکھنے والے کو اس کی شخصیت کے مطابق القاب سے مخاطب کریں۔ بڑوں کے لیے محترم اور محترمہ جیسے القاب استعمال کریں اور چھوٹوں کے لیے پیارے یا پیاری جیسے الفاظ کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ خط کے حصے۔ خط کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مقام روانگی اور تاریخ، نمبر 2 القاب، نمبر 3 آداب، نمبر 4 نفس مضمون، نمبر 5 اختتام، نمبر 6 مکتوب علیہ کا پتہ، یعنی خط کے باہر جو پتہ لکھا جاتا ہے اسے مکتوب علیہ کا پتہ بولا جاتا ہے۔ نمونے کا خط۔ خط کو دائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خط کی پیشانی، یعنی جہاں سے خط کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، خط کو شروع کیا جاتا ہے۔ مقام، سب سے پہلے دائیں سائڈ پہ خط کا مقام لکھا جاتا ہے جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ پھر خط میں القاب کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خط میں جس شخص کو خط لکھ رہے ہیں اس کو اس کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے محترم، محترمہ یا پیارے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آداب، آداب یعنی سلام اور تسلیمات۔ اس کے بعد خط میں نفس مضمون، یعنی خط لکھنے کا مقصد اور مدعا بیان کیا جاتا ہے۔ آخر میں خط کا اختتام ہوتا ہے، جہاں پہ آپ سلام اور دعا کے بعد اپنا نام تحریر کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں خط کے باہر مکتوب علیہ کا پتہ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے خط کا عنوان ہے والدہ کے نام مزاج پرسی کا خط۔ از امتحانی مرکز، امتحان گاہ یا کمرہ امتحان، ان تینوں میں سے ہم کسی ایک بھی لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ مورخہ 3 مئی 2021۔ پیاری امی جان، السلام علیکم، آپ کا محبت بھرا خط ملا۔ پڑھ کر بہت پریشانی ہوئی کہ آپ پچھلے چند دنوں سے بیمار ہیں۔ اللہ کرے اب آپ مکمل صحت یاب ہوں۔ اپنا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کروائیں اور دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز کا بھی خیال رکھیں۔ جو ہی میرا خط آپ کو موصول ہو جوابی خط لکھیں اور اپنی موجودہ صحت سے آگاہ کریں۔ میں امتحانات ختم ہوتے ہی آپ سے ملنے آؤں گا یا گی۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ گی کا لفظ استعمال کریں گی، اور اگر آپ لڑکے ہیں تو گا کا لفظ استعمال کریں گے۔ والسلام، آپ کی فرما بردار بیٹی الف بے جیم۔ تفویض کار یعنی گھر کا کام۔ آج کا گھر کا کام آپ لوگوں نے خط کے اصول یاد کرنے ہیں، اور والد کے نام تفریحی مقام پر جانے کے لیے اجازت نامہ اور پیسے منگوانے کے لیے خط اپنی اسکول کی کاپیوں میں خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ آج کی اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ یا اللہ پاک
ہم سب کو رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔